لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، سلام علیکم۔ جیسا کہ آج ہمارا عنوان ہے فضیلت قرآن اور اس کے پڑھنے کا طریقہ۔ ہمارے یہاں یہ دستور ہے خاص طور سے ماہ رمضان میں کہ ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، یقیناً کرنا چاہیے، لیکن مین چیز یہ ہے کہ کیا جو ہمارے یہاں رسم بن چکی ہے کہ ہم قرآن مثلاً 5 پارے ایک دن میں یا 5 قرآن ماہ رمضان میں ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا ہمارے یہاں ایک قانون ہے کہ اگر ہم نے ماہ رمضان میں قرآن شروع کر دیا ہے تو لازم ہے کہ اس کو رمضان میں ہی ختم کیا جائے۔ دیکھیے، یہ سب دستور ہماری شریعت میں نہیں پایا جاتا ہے، اور قرآن یہ کہتا ہے کہ ہمیں زیادہ مت پڑھیے کہ مثلا زیادہ ختم کرنے کی کوشش کیجیے، بلکہ اس سے کہیں بہتر ہے کہ قرآن کو صحیح اور ٹھہر ٹھہر کر سمجھ کر پڑھا جائے۔ اس لیے کہ اگر ہم قرآن کو صرف عام کتابوں کی طرح پڑھ لیں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے تو شاید ہمیں وہ ثواب ملنے والا نہیں ہے، اور نہ ہی قرآن فہمی کا ہمارے اندر طریقہ پیدا ہو سکے گا۔ جیسا کہ بہت مشہور آیت کریمہ ہے کہ قرآن کو کیسے پڑھنا چاہیے۔ قرآن مجید میں مشہور آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا۔ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا جائے، قرآن کو سمجھ کر پڑھا جائے، تاکہ ہم کلام خدا جب پڑھیں تو ہمیں سمجھ میں آئے کہ خدا کیا بیان کرنا چاہتا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ماہ رمضان میں قرآن پڑھنے کی بے انتہا اہمیت بیان کی گئی ہے، کیونکہ قرآن بھی ماہ رمضان میں نازل ہوا ہے، اور خود قرآن کہتا ہے کہ قرآن وَأَنزَلْنَاهُ فِيهِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے، اور شب قدر وہ رات ہے جو 1000 راتوں سے افضل ہے۔ ماہ رمضان میں قرآن کی ایک آیت پورے قرآن پڑھنے کا ثواب رکھتی ہے، جو عام دنوں میں ہم اور آپ پڑھتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے اور آپ کے 5ویں امام امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہر چیز کا لِكُلِّ شَيْءٍ رَبِيعٌ وَرَبِيعُ الْقُرْآنِ مِنْ شَهْرِ رمضان۔ ہر ایک چیز کا ایک موسم ہوتا ہے، بہار ہوتا ہے، اور قرآن کے بہار کا نام ماہ رمضان ہے، یعنی اس میں بہار قرآن ہے۔ ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کریں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارے اور آپ کے پہلے امام حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قرآن صرف پڑھیں نہیں بلکہ قرآن کو سمجھیں، فکر کریں، تفقہ کریں۔ کیا کریں؟ وَتَفَقَّهُوا فِيهِ فَإِنَّهُ رَبِيعُ الْقُلُوبِ۔ قرآن جب پڑھیں تو قرآن میں تفقہ کریں، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں، فکر کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہمارے قلوب یعنی دلوں کی بہار ہے، ہمارے دلوں کو منور کرنے والی ہے۔ ہمارے اور آپ کے چوتھے امام نے یقیناً آج دنیا پریشان ہے کہ ہمارے ساتھی نہیں ہے، ہمیں بچانے والا نہیں ہے، ہمیں محفوظ رکھنے والا نہیں ہے، لیکن حقیقت میں ہمیں کس کا ساتھ چاہیے؟ ہمیں دنیا کا ساتھ نہیں چاہیے، ہمیں اصل معنوں میں قرآن کا ساتھ چاہیے۔ اگر حقیقت میں ہم قرآن کے ساتھ ہیں تو یاد رکھیے گا دنیا والے ہمارے محتاج ہوں گے، ہم دنیا کے محتاج نہیں رہنے والے ہیں۔ اسی لیے چوتھے امام نے فرمایا کہ دیکھو، جس کے ساتھ قرآن ہے اسے وحشت زدہ نہیں ہونا چاہیے۔ فرمایا لو مات من بین المشرق والمغرب لما استوحشت بعد ان یکون القرآن محیا۔ اگر مشرق و مغرب کے تمام افراد اس دنیا سے رخصت ہو جائیں، مر جائیں، چلے جائیں، پھر بھی اگر میرے ساتھ قرآن ہے تو میں وحشت زدہ نہیں ہونے والا، میں گھبرانے والا نہیں ہوں۔ اسی لیے آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ جب بھی کوئی مرنے والا اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ نماز وحشت پڑھیے، وحشت قبر کے لیے 2 رکعت نماز پڑھیے،
یاد رکھیے گا نماز وحشت کے ساتھ ساتھ ہم قرآن کی بھی تلاوت کریں، اس لیے کہ اگر قرآن مرنے والے کے ساتھ جائے گا تو اسے کبھی خوف کبھی ڈر کہیں بھی پیدا ہونے والا نہیں ہے۔ اس سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہم اور آپ قرآن سے مدد طلب کریں، قرآن کے ساتھ رہیں، قرآن سے الفت پیدا کریں، قرآن سے انس کریں، اس لیے کہ اگر قرآن سے محبت ہوگی، اللہ کے کلام سے محبت ہوگی، تو یاد رکھیے گا کلام الہی آپ کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دونوں جگہ نجات دلانے والا ہے۔ اگر رزق چاہیے، روایت کے جملے ہیں کہ ہمیں قرآن پڑھنا چاہیے، اگر ہمیں صحت چاہیے تو قرآن پڑھنا چاہیے، ہمیں برکت چاہیے تو قرآن پڑھنا چاہیے، اگر ہمارے گھر میں کوئی مصیبت کوئی بلا ہے تو ہمیں چاہیے کہ اپنے گھر میں قرآن کی تلاوت کریں، اس لیے کہ جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے اس گھر میں کبھی کوئی بلا نازل ہونے والی نہیں ہے۔ ہمارے اور آپ کے شہزادی کونین حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ تمہاری دنیا میں سے مجھے 3 چیزیں زیادہ محبوب ہیں۔ کسے محبوب ہیں؟ نبی کی اکلوتی بیٹی کو۔ ان میں سب سے پہلی چیز ہے تلاوت قرآن۔ اگر ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو شہزادی اسے پسند فرماتی ہے۔ دوسری چیز ان کے بابا رسول اکرم کے چہرے کو دیکھنا، ان کی زیارت کرنا، یہ شہزادی کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اور تیسری چیز خدا کی راہ میں حلال مال خرچ کرنا۔ معاف کیجیے گا ناظرین محترم، یقیناً آج ہمارے یہاں سب سے سخت مرحلہ یہی ہے کہ ہم مال کو حرام راستے پہ زیادہ خرچ کرتے ہیں، حلال راستے پہ خرچ کرنا نہیں چاہتے ہیں۔ اگر یقیناً خدا سے محبت ہے، خدا کا خوف ہمارے دلوں میں ہے، ہمیں سب سے پہلے چاہیے کہ حلال رزق کمائیں اور اسے حلال راستے میں لگائیں۔ اگر حلال راستے میں ہمارا مال خرچ ہوگا تو یاد رکھیے گا اس مال میں برکت بھی ہوگی اور ہمارے رزق میں ترقی بھی ہوگی۔ لہذا پروردگار سے یہی دعا ہے، معبود یہ واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا، ہمیں حلال مال کمانے اور حلال راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ فقط والسلام۔